میرے بزرگوں اور دوستوں اور میرے اسلامی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ جب حضور اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان اس دنیا میں جلوہ افروز ہوئے، اس وقت کا ماحول کیسا تھا؟ اس وقت کا ماحول کیا تھا؟ جب ہمارے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے زمانے میں ایسے فتنے پھیلائے جا رہے تھے، ایسے فتنے پھیلائے جا رہے تھے اور ایسے فتنے پھیل چکے تھے، کچھ فتنے تو ایسے کھلے عام تھے، یعنی کچھ فتنے کھلے عام پھیلایا جا رہا تھا، اور کچھ فتنے جو ہے اسلامی لباس میں ڈھکے ہوئے تھے، یعنی اسلامی لباس میں جو بند تھا، لوگوں کو شہد دکھاتے تھے اور زہر پلاتے تھے، یعنی اندازہ لگائیے دکھایا کچھ اور جاتا تھا اور پلایا یعنی سمجھایا کچھ اور جاتا تھا۔ تو ہمارے آقا اس دور میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر مختلف انداز سے حملے کیے جا رہے تھے۔ دوستو، یہی وجہ ہے کہ کبھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک عام بشر ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، کبھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم غیب پر انگلیاں اٹھائی جا رہی تھی، کبھی آپ کی بارگاہ عزتی میں آپ کی وجاہت و عظمت پر پردہ ڈال کر شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انکار کیا جا رہا تھا، کبھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم پر شیطان کی برتری کی ثابت کرنے کی مضمون جسارت رچائی جا رہی تھی۔ اور حد تو یہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک کے حوالے سے امکان کذب یعنی معاذ اللہ ایسے الفاظ نکالے جا رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، معاذ اللہ ایسے گندے الفاظ، ایسے گندے ناپاک عقیدے پھیلائے جا رہے تھے کہ مسلمان طرح طرح کی وہم کے شک میں مبتلا ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ میرے دوستو، ایسے فتنوں اور ایسے گندے ماحول میں اللہ رب العزت کے کرم سے اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معجزہ اور ہمارے پیروں کے پیر روشن ضمیر حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت بن کر ایمان و اسلام کے تحفظ کے لیے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا علیہ رحمت و رضوان اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا اور ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عنایت اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر ولایت اور اپنے مرشدان اعظام کی دعاؤں کے اپنے مرشدان کی دعاؤں سے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا علیہ رحمت و رضوان جو ہے 50 علوم و فنون پر کامل ملکہ تھے، یعنی آپ نے ایمان و اسلام اور مسلمانوں کے سچے عقیدے کی حفاظت کی خاطر 1000 سے زائد تقریباً 1400 کتابیں لکھے ہیں۔ ہمارے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کیا ہی خوب فرماتے ہیں کہ کیوں رضا آج گلی سوئی ہے، کیوں رضا آج گلی سوئی ہے، اٹھ میرے دھوم مچانے والے۔ تو دوستو، جب ہمارے اعلیٰ حضرت اس دنیا میں تشریف لائے تو ایسے ایسے الفاظ نکالے جا رہے تھے، ہمارے نبی کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی تھی، ہمارے نبی کے علم غیب پر شک کیا جا رہا تھا، ہمارے نبی کے شفاعت کبریٰ پر یعنی شفاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا جا رہا تھا، آپ کی شان کم کر دی جا رہی تھی، آپ کی شان بھی کم کی جا رہی تھی۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ کون لوگ ہیں؟ وہی جو ہے جو اسلامی لباس میں بند تھے، جن کو آج ہمارے اعلیٰ حضرت اگر نہ ہوتے آج پتہ نہیں ہم کس ماحول میں بھٹکے ہوتے ہوئے، ہو سکتا تھا کہ انہی کی ماحول میں بھٹکے ہوئے ہوتے۔ اے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا، تیری تربت پر شام و سحر رحمت و نور اس کا ساون برسے، تمہارے قلم کی روشنائی نے شہیدوں کے لہو کی طرح باغ اسلام کو ہرا بھرا بنا دیا، باغ اسلام کو چمن بنا دیا، باغ اسلام کو ہرا بھرا بنا دیا، ہمیں اسلام کی روشنی میں ڈال دیا۔ تم نے بدعقیدگی کے آندھیوں کے مقابلے میں عشق کا چراغ جلا دیا اور زندگی کا لمحہ لمحہ اسلام و ایمان کی بقا کے لیے وقف کر دیا۔ دوستو، آپ اندازہ لگائیے کہ
میرے خواجہ ہند کے راجہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دین ہم لوگوں کو دیا تھا، اس دین میں بہت سارے فتنے پھیلائے جا رہے تھے، ایسے ایسے فتنے پھیلائے جا رہے تھے دوستو کہ ہمارے خواجہ ہند کے راجہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تھا، وہ دین کو بھول چکے تھے۔ پتہ نہیں اگر اس وقت کے دور میں ہمارے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا اگر حق و باطل کے درمیان اتنی واضح طرح سے اتنی نہ کھینچتی تو آج ہم لوگ کس ماحول میں ڈھلے ہوتے، آج ہم لوگ گمراہ کے خطرناک سیلاب میں مومنوں اور اسلاموں کا کیا حال ہوتا، میرے مسلمانوں بھائیوں کا کیا حال ہوتا۔ دوستو اگر ہمارے اعلیٰ حضرت ہمیں دین نہیں سکھاتے، ہمارے دین کی حفاظت نہیں کرتے، آج ہم لوگ کس ماحول میں ڈوبے ہوتے۔ تو ہند کے راجہ خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان نے جو دین دیا تھا، اس دین کی حفاظت و ریاضت کے لیے اچھے رضا، پیارے رضا، ہم سب کے رضا، دنیا بھر کے اہل سنت والجماعت کے رضا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا علیہ رحمت و رضوان نے کی ہے۔ اے اللہ، اے اہل سنت کے امام، اے اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان، اللہ رب العزت غافر و قدیر ہے، تمہاری خوابگاہ کو رحمتوں کے پھول سے نواز دے، تمہارے خواب کو رحمتوں کے پھول سے بھر دے۔ میرے دوستو، اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان اس دور میں پیدا ہوئے جس دور میں دیوبندی وہابی جو ہے اپنے فتنے ایسے ایسے پھیلا رہے تھے۔ دوستو اگر ہمارے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا اگر یہ نہ بتائے ہوتے تو آج ہم لوگ کس ماحول میں ڈھلے ہوئے ہوتے۔ میں ایک واقعہ پیش کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت کے والد گرامی خواب میں دیکھے کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کہ والد گرامی جو حضرت مولانا شاہ نقی علی خان رحمت اللہ علیہ نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا۔ اب خواب کیا دیکھا؟ تو وہ خواب جب دیکھا تو جا کر کے اپنے والد گرامی قطب الوقت حضرت مولانا رضا علی خان یعنی ہمارے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے دادا جان کے پاس گئے اور خواب بیان کیا، جس کی تعبیر میں قطب الوقت نے ارشاد فرمایا، یعنی ہمارے اور سب کے رضا اعلیٰ حضرت کے والد گرامی سے ارشاد فرمایا کہ خواب مبارک ہو، بشارت ہو کہ اللہ تبارک و تعالی تمہاری پشت سے ایک ایسا صالح فرزند پیدا کرے گا جو علوم کے دریا بہا دے گا اور اس کی شہرت مشرق و مغرب میں پھیل جائے گی۔ میرے دوستو جب اعلیٰ حضرت امام احمد رضا علیہ رحمت و رضوان پیدا ہوئے تو آپ کے دادا جان قطب الوقت حضرت مولانا رضا علی خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گود میں اٹھا لیا اور پیار کیا، محبت کیا اور فرمایا کہ یہ میرا بیٹا بہت بڑا عالم بنے گا، یہ میرا بیٹا بہت بڑا عالم ہوگا، اس کے چشمہ عرفان سے ایک دنیا سیراب ہوگی ہمارے اعلیٰ حضرت جب اس دنیا میں تشریف لائے تو اعلیٰ حضرت کی پیشانی پر سعادت کی آثار نمایاں تھے اور حقیقت میں نگاہیں دیکھ رہی تھی کہ جو بچہ ابتداً اتنا ہونہار اور اتنا عقلمند پیدا ہوتا ہے، خدا تبارک و تعالیٰ کی عطا و بخشش سے علم و فن کا دریا بہائے گا اور کرامت و بزرگی کا آفتاب بن کر چمکے گا۔ اس لیے ہمارے اعلیٰ حضرت، ہم سب کے حضرت اچھے رضا، پیارے رضا، ہم سب کے رضا امام احمد رضا علیہ رحمت و رضوان کیا ہی خوب فرماتے ہیں کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ تو دوستو اب اگر مجھے بولنے میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مجھے بولنے میں کسی قسم کی خامی یا غلطیاں لفظاً یا سہون ہو تو مولا کریم ہماری خامیوں کو معاف عطا فرما۔ اے مولا کائنات اور ہم لوگوں کو اور ہمارے تمام مسلمان بھائیوں کو اور سنی صحیح العقیدہ کو جو ہے مسلک اعلیٰ حضرت کی پر زندگی گزارنے کی توفیق و رفیق عطا فرما اور انہی کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔